بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبک سیدنا وشفیعنا وکریمنا وطبیبنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز دوستو، مکرم رفیقو، محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ سب کا کلاس نمبر 71 میں 71 میں خیر مقدم ہے اور آپ کا استقبال کیا جاتا ہے۔ پھر آپ حضرات سے خواہش کی جاتی ہے کہ اس کلاس کا حصہ بننے کی کوشش کریں۔ بحمدہ تعالی اب تک ہماری جو کلاسز ہوئے ہیں وہ تقریباً 70 کی تعداد ہے۔ یہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ضمیر کی بحث چل رہی ہے، تو بھئی اگر مقررات کو شامل کر کے اگر بولا جائے تو ضمیروں کی تعداد بھی 70 ہے۔ تو ضمیروں کی تعداد بھی، کل ضمیروں کی تعداد بھی 70 ہے، اور 70 کلاسز بھی پورے ہو چکے ہیں۔ 70 کا عدد بہت زیادہ مبارک ہے۔ تو آج کی جو کلاس ہے وہ تقریباً 71ویں کلاس ہے، 71 کلاس نمبر۔ تو آج کی کلاس میں بھی دوستو ہم ضمیر منفصل کے سلسلے میں کچھ پڑھنے جا رہے ہیں۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہاں جو بحث چل رہی ہے ضمیروں کی قسموں کے سلسلے میں چل رہی ہے۔ ضمیر کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے ضمیر متصل، دوسری ہے ضمیر منفصل۔ ضمیر متصل کے سلسلے میں وہ ساری ضمیریں بالکل ترتیب کے ساتھ آپ کے سامنے آ چکی ہیں اس سے پہلے والی کلاس میں۔ مطلب یہ ہے کہ ضمیر متصل کی 3 قسمیں ہوتی تھیں، یعنی ملی ہوئی ضمیر جو ہوتی ہے کسی فعل کے ساتھ، کسی اسم کے ساتھ یا کسی حرف کے ساتھ، تو اس کی 3 قسمیں ہیں۔ بھئی ایک ہے مرفوع متصل کی ضمیر، دوسری ہے منصوب متصل کی ضمیر، تیسری ہے مجرور متصل کی ضمیر۔ یہ 3 قسمیں اس سے قبل جو کلاس ہوئی تھی اس کے اندر آپ کے سامنے آ چکی۔ باقی رہ گئی تھیں ضمیر منفصل کی قسمیں، یعنی ضمیر منفصل کی قسمیں مکمل تعداد کے ساتھ۔ تو یہاں دوستو دیکھیں، ضمیر منفصل لکھا گیا ہے، اس کے بعد 2 قسمیں لکھی گئی ہیں، مرفوع منفصل، منصوب منفصل۔ ضمیر منفصل کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے ضمیر مرفوع منفصل، دوسری قسم ہے ضمیر منصوب منفصل۔ دونوں کا تعلق بھی منفصل سے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جو ضمیریں ہیں، جس ضمیر کے سلسلے میں بات ہو رہی ہے وہ بالکل الگ تھلگ ضمیر ہے، تنہا ضمیر ہے۔ پھر اس کا جو تلفظ ہے وہ تنہا کرنا بالکل صحیح ہے اور درست ہے، جبکہ ضمیر متصل جو ہوتی ہے اس کا تلفظ تنہا نہیں کیا جا سکتا، اور تنہا اس کا تلفظ کرنا تھوڑا سا نامناسب ہوتا ہے، پھر وہ صحیح نہیں ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ دوستو، ہمارے سامنے ضمیروں کی ایک قطار آئی تھی اس سے پہلے ضمیر متصل کی قسموں کے تحت میں۔ وہ بولا گیا تھا آپ سے کہ دیکھیے، ضربا ضربا، ضربو ضربت، ضربتا ضربنا، وہ کتبا کتبا، کتبو کتبت، کتبتا کتبنا، پھر اسی طریقے سے تسلسل کے ساتھ کتبتو کتبنا تک جو ضمیریں ہیں یہ فعل کے ساتھ ملی ہوئی ہیں۔ جیسا کہ آپ کے سامنے وضاحت کی گئی کہ ضربا کے اندر ہوا کی ضمیر ہے، ضربا میں ہما کی ضمیر ہے، ضربو میں ہم کی ضمیر ہے، آگے جانے کے بعد ضربتا میں انتا کی ضمیر ہے، ضربتو میں انا کی ضمیر ہے۔ یہ جو ضمیریں ملی ہوئی ہیں، تو یہ وہ ضمیریں ہیں جو ملی ہوئی ہیں فعل کے ساتھ، تو ان کو تنہا کہنا اور ان کا تلفظ تنہا کرنا، ہٹا کے کرنا اس ملے ہوئے فعل سے، یہ درست نہیں ہوتا ہے اور صحیح نہیں ہوتا ہے، اور دیکھنے میں بھی بھلا نہیں معلوم ہوتا ہے، اچھا نہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ دوستو، اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ دیکھیے بھائی یہ ضربتا ہے، تو ضربتا کے سلسلے میں اگر ضمیر کو الگ تھلگ کر کے کہنا چاہوں تو خالیتا، پھر اسی طریقے سے ضربتما ہے تو خالیتما، ضربتم ہے تو ضربا کو ہٹا دے کے خالیتم۔ یہ کیا مطلب ہوتا ہے؟ تا، تما، تم، تی، تما،
अंतुन्ना, तो इस तरह ये कोई सही नहीं दिखता। तो इसीलिए ये कहा गया था इससे पहले वाली क्लास में कि ज़मीर मुत्तसिल जो होते हैं उनको मिला के ही कहना बेहतर है, बेहतर क्या मिला के ही कहना पड़ता है, वो किसी के साथ जुड़ के और मिल के ही इस्तेमाल होती है। तो उसके बाद दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं ज़मीर मुनफसिल की दो किस्में जो होती हैं उनकी खताराओं के सिलसिले में। ज़मीर मुनफसिल की दो किस्में हैं, एक है मरफ़ूए मुनफसिल, यानी पेश की हालत रखने वाली ऐसी ज़मीर जो बिल्कुल तन्हा है। ज़मीर मुनफसिल का मतलब पेश की हालत में रहती है, वो हालत रफ़ई में शुमार की जाती है, हालत रफ़ई में मौजूद होती है, मगर वो अलग थलग होती है, किसी के साथ मिली हुई नहीं होती है। उसकी जो ज़मीर, उसकी जो ख़तार है ज़मीरों की, ये है दोस्तों, ये देखिए मरफ़ूए मुनफसिल की ज़मीरें ये हैं, हुआ, हुमा, हम। मुत्तसिल के अंदर ये फ़िल के साथ मिली हुई थी, यहाँ पे तन्हा है, तो हुआ, हुमा, हम, हिया, हुमा, हुन्ना। फिर इसी तरीके से दोस्तों अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, फिर आना, नहनु, ये है नहनु। तो इसके अंदर जो तर्जमा है दोस्तों, हुआ का मतलब होता है वो एक मर्द, वो, हुमा वो दोनों मुज़क्कर से ताल्लुक़ रखने वाले, हम वो सब यानी मुज़क्कर, फिर हिया वो एक औरत, वो यानी एक औरत एक मुअन्नस, हुमा वो दोनों यानी दो औरतें दो मुअन्नस, हुन्ना दो से ज़ायद औरतें, वो सब। फिर अंता का मतलब होता है तू से मुराद ये मुज़क्कर है, मुज़क्कर तू, यानी एक मर्द के लिए अगर हम कहना चाहें तो अंता कहेंगे। फिर अगर दो मर्द हैं, दो मुज़क्कर हैं, तो उनके लिए कहा जाएगा अंतुमा, तुम दोनों। फिर दो से ज़ायद हैं तो हम कहेंगे अंतुम, तुम सब। तो ये तीन ज़मीरें हो गई मुज़क्कर की, हाजिर की। फिर अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, तो यह अंती है, तू से मुराद यहाँ पे मुअन्नस, मतलब एक औरत के लिए अगर हम कहना चाहें, तू कहना चाहें, तो उसके लिए करीमा है, लफ्ज़ है, ये अंती वाला ज़मीर होती है अंती। फिर इसी तरीके से दोस्तों अगर औरतें और ख़वातीन दो हैं तो उनसे कहना चाहते हैं तुम दोनों हम, तो वैसी सूरत में उनके लिए इस्तेमाल होगा अंतुमा। फिर अगर वो दो से ज़ायद हैं तो वैसी सूरत में होगा अंतुन्ना। फिर इससे हटकर अगर हम मुतकल्लिम खुद अपने बारे में कुछ कहना चाहता है या कहना चाहते हैं तो उसके लिए ये इस्तेमाल होगा आना, मैं, चाहे मर्द हो या औरत। फिर इसी तरीके से दोस्तों अगर ज़्यादा लोग हैं मुतकल्लिमीन तो उनके लिए ये होगा नहनु, हम, चाहे हम दोनों हों या हम सब हों, फिर वो औरतें हों या मर्द हों, मुज़क्कर हों या मुअन्नस हो। तो इस तरह कुल मिलाकर दोस्तों जैसा कि आप मुलाहज़ा कर रहे हैं कि ज़मीरों की तादाद यहाँ पर लिखने में और दिखने में जो आ रही है वो 14 की है। मगर दोस्तों इससे पहले क्लास में आपसे अर्ज़ किया गया था कि 14 की तादाद जो लिखने और दिखने में आ रही है तो उसको मद्देनज़र रखकर 14 की तादाद शुमार की गई है और 14 ज़मीरें कही गई। लेकिन इसमें से चूँकि बाज़ ज़मीरें एक जैसी हैं, जैसे कि हुमा की ज़मीर है, ये हुमा की, फिर यहाँ पे देखिए मुअन्नस में भी हुमा की ज़मीर है, दोनों ज़मीरें सेम है। फिर इसी तरीके से यहाँ देखें दोस्तों अंतुमा की ज़मीर है, फिर उससे हट के ये मुअन्नस के अंदर भी ये अंतुमा की ज़मीर है। तो ये तस्निया मुज़क्कर गायब की ज़मीर है, ये तस्निया मुअन्नस गायब की ज़मीर है, ये तस्निया मुज़क्कर हाजिर की ज़मीर है और ये तस्निया मुअन्नस हाजिर की ज़मीर है। तो इसका तर्जुमा है वो दोनों और ये तुम दोनों। तो ये ज़मीरें चूँकि एक जैसी हैं तो इसमें से दो ज़मीरों को कम कर दिया गया, इनको एक ही शुमार किया गया। हुमा अलग अलग शुमार करने के बजाय क्योंकि एक जैसी होने की वजह से सूरतन, लफ्ज़न, तलफ़्फ़ुज़न, फिर किताबतन, लिखने में एक जैसी होने की वजह से इनको एक ही ज़मीर शुमार किया गया। अंतुमा भी दोनों है लेकिन दोनों एक जैसे होने की वजह से भाई इसको भी एक ज़मीर शुमार किया गया। तो इस तरह अगर हम इनको एक एक शुमार करें तो कुल तादाद होती है दोस्तों, इससे पहले भी आपके सामने ज़मीर मुत्तसिल के तहत में बयान किया गया, वो है 12 की तादाद होती है। तो इस तरह दोस्तों ज़मीर मुनफसिल जो मरफू है पेश के मुकाम से और पेश की हालत से ताल्लुक़ रखने वाली जो ज़मीर है उनकी तादाद भी 12 है। उसके बाद दोस्तों ये देखिए इधर आते हैं हम मंसूब मुनफसिल,
یہ ہے منصوب منفصل، یعنی زبر کی حالت والی ایسی ضمیر جو بالکل تن تنہا ہے مگر پیش زبر کی حالت میں ہے، وہ حالت نصبی میں ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ دوستو اس کی بھی یہاں پہ خطاب لکھی گئی ہے آپ کے سامنے، سلسلہ ہے ضمیروں کا، منصوب منفصل کی ضمیروں کا۔ دیکھیے یہ دیکھیے تلفظ میں اس کو اس طریقے سے پڑھا جائے گا، مطلب ایاہو، بھئی ایاہو، پھر ایاہما، پھر ایاہم، پھر ایاہا، اس کے بعد آتا ہے ایاہما، پھر آتا ہے ایاہن، پھر سلسلہ حاضر کی ضمیروں کا شروع ہوتا ہے، منصوب منفصل کی ضمیروں میں سے حاضر کی ضمیروں کا سلسلہ ہے یہ دیکھیے ایا کا، پھر ایاکما، یہ ہے ایاکم، یہ آتا ہے ایا کی، پھر یہ ہے ایاکما، ایاکن، یہ ساری کی ساری حاضر کی ضمیریں ہیں، یہ ساری کی ساری 6 ضمیریں غائب کی تھیں، یہ 6 ضمیریں حاضر کی ہیں، منصوب منفصل والی یعنی زبر کی حالت میں رہنے والی یہ الگ تھلگ تنہا ضمیریں۔ پھر اس سے ہٹ کر دوستو یہ جو 2 ضمیریں ہیں یہ متکلم کی ضمیریں ہیں، تو ایک ہے یا، پھر دوسری جو ضمیر ہے متکلم کی، تثنیہ، جمع، مذکر، مؤنث سب کے لیے استعمال ہونے والی، وہ ہے ایانا۔ تو یہ ضمیریں ہو گئی۔ اب اس کے اندر جو ترجمہ تھا دوستو وہ دونوں، وہ سب، وہ دونوں، وہ سب، تو اس کے اندر کا ترجمہ کیسے ہوگا دوستو؟ یہ دیکھیے یاہو، اس کا ایک ترجمہ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے بھئی اس کو، بھئی ان دونوں کو، پھر ان سب کو، پھر اس کو، یعنی مؤنث ہے تو ہا آئے گا، پھر ان دونوں کو، پھر ان سب کو، تیرا اور تجھ کو، یہ اس کا اور اس کو، یہ ترجمہ ہوگا اس میں۔ پھر اس کے اندر جو ضمیریں ہوں گی، یہ جو حاضر کی ضمیریں ہیں ان کے اندر کا ترجمہ ہوگا تیرا یا تجھ کو، تیرا تجھ کو، تم دونوں کا تم دونوں کو، تم سب کا تم سب کو، تم کو، ایا کی، تیرا، تجھ کو، ایاکما، تم دونوں کا یا تم دونوں کو، اس طرح کا ترجمہ اس کا ہوگا۔ ایایا، مجھ کو یا مجھے، مجھ کو یا مجھے یا میرا، اس طرح کا ترجمہ ہوگا۔ پھر ایانا، ہم کو یا ہمیں، اس طرح کا یہ ترجمہ ہوگا۔ تو دوستو یہ ترجمہ آپ کے سامنے آ گیا اور اس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ تو یہ جو ضمیریں ہیں یہ ضمیریں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ 14 الفاظ پر مشتمل ہے، 14 ضمیریں ہیں، اس کے اندر بھی وہی چیز ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں اگر مکررات کو یعنی ایک جیسی 2 ضمیروں کو الگ الگ شمار کیا جائے تو ان کی تعداد ہوتی ہے 14، لیکن ان کو شمار نہیں کیا جاتا ہے بعض جگہ بعض حساب سے، کیونکہ ایک جیسی ہونے کی وجہ سے۔ یہ دیکھیے ایاکما، پھر یہ بھی ہے ایاکما، تو ایک جیسی ضمیروں کو جو 2 کی تعداد میں ہے ان کو 1 شمار کیا گیا دونوں جگہ، تو اس طرح کل تعداد یہاں پہ بنتی ہے 12 کی۔ تو اس طرح دوستو ضمیر منفصل کی جو تعداد ہے کل تعداد ہے 24۔ تو اس سے پہلے والی کلاس میں آپ کے سامنے عرض کیا گیا ضمیر متصل کے تحت میں کہ ضمیر متصل کی جو تعداد ہے وہ 36 کی تعداد اور یہ 24 کی تعداد دونوں کو ملا لیا جائے تو کل ضمیروں کی تعداد ہوتی ہے 60۔ تو اگر وہ بار بار آنے والی ضمیروں کو بھی اگر آپ الگ الگ شمار کریں تو ایسی صورت میں ان کی تعداد ہوتی ہے 70۔ بہرحال یہ 60 یا 70 جو ضمیریں ہیں اس کو ہم سب ذہن میں رکھنا ہے۔ اس کے بعد دوستو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر کہ یہاں لکھا گیا ہے ہو، پھر اس کے بعد لکھا گیا ہے ذرا ہٹا کے وا، پھر یہاں لکھا گیا ہے ان، پھر اس کے بعد لکھا گیا ہے تا، یہاں لکھا گیا ہے ایا، اس کے ساتھ لکھا گیا ہے بعد میں ہو۔ یہ کیا بات آپ کے سامنے عرض کرنے کے لیے لکھا گیا ہے دوستو؟ اس کا پس منظر یہ ہے کہ دیکھیے یہ جتنی ضمیریں ہم دیکھ رہے ہیں، اب مثال کے طور پہ ادھر آتے ہیں، یہ دیکھیے ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، یہ سب ضمیریں ہیں، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، انا، نحنو، یہ سب ضمیریں ہیں۔ مگر دوستو یہ بالکل کہنے میں مشہور حالت میں ضمیریں ہیں،
کیونکہ بعض لوگوں نے ان ضمیروں کو یہ جو جس کیفیت میں یہ ضمیریں ہیں جیسے کہ ہوا ہے، پھر ہما ہے، ہم ہے، ہیا ہے، ہما ہے، ہننا ہے، تو ان ضمیروں میں سے ہر ضمیر کو جس حالت میں یہ لکھی ہوئی ہے اور دکھ رہی ہے تو کل پوری اس حالت کو ضمیر کہا، وہ ضمیر جیسے ہوا جو ہے وہ ہا اور واو دونوں مل کے وہ ضمیر ہے، ایک مستقل ضمیر ہے، پھر ہما یہ مستقل ضمیر ہے ہا میم الف مل کے، پھر اسی طریقے سے دوستو ہم یہ ہا اور میم دونوں مل کے مستقل ایک ضمیر ہے۔ اسی طریقے سے ادھر آتے ہیں انتا، تو ان اور تا، پھر ان اور تما، پھر ان اور تم، پھر اس کے بعد تننا، یہ سب مل کے مستقل ضمیر ہے جیسا کہ ہم لوگ پہلے سے جانتے اور سمجھتے ہیں۔ لیکن دوستو اس سے ہٹ کے بھی ایک بات ہے کہ اس میں مکمل طور پہ پورا لفظ ضمیر نہیں ہے، ضمیر نہیں، یہ بھی کہا گیا۔ پھر یہ بات ذرا پختی ہے، پورا لفظ مل کر جو جس حالت میں یہ لفظ ہے، جیسے انتم ہے تو انتم پوری کی پورا یہ لفظ جو ہے یہ ضمیر ہے، تو ایسا بھی کہا گیا۔ لیکن زیادہ ہمارے نالج میں یہ بات رہنا چاہیے کہ یہ پورا لفظ ضمیر نہیں ہے، بلکہ اس میں سے ایک حصہ ضمیر ہے، اس کے بعد دوسرا حصہ جو ملا ہوا ہے وہ تثنیہ کے لیے یا تثنیہ کو بتانے کے لیے، حاضر کو بتانے کے لیے، جمع کو بتانے کے لیے، مؤنث کو بتانے کے لیے، مذکر کو بتانے کے لیے وہ لگا کے رکھا گیا ہے، ایسا بھی کہا گیا۔ تو دوستو یہ دیکھیے یہاں پہ یہ بتانا مقصد ہے ہو وا، تو اس میں ہو یہ ضمیر ہے، اصل ہو ضمیر ہے، یہ وا یہ الگ ہے، یہ الگ لفظ اس کے ساتھ جوڑ کے رکھا گیا ہے۔ پھر اسی طریقے سے دوستو انتا، تو انتا مکمل پورا لفظ ضمیر کہا گیا، لیکن یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ ان جو ہے، یہ ان تو یہ اصل ضمیر ہے، اس کے ساتھ جو تا آ رہا ہے یا تما آ رہا ہے یا تم آ رہا ہے یا تی آ رہا ہے وہ اس کے ساتھ جوڑ کے لایا گیا ہے، اس کو لاحق کہتے ہیں، لاحق اس کے ساتھ وابستہ کر کے بولا گیا۔ تو اصل ضمیر یہ ہو ہے، پھر اصل ضمیر ان ہے، پھر اصل ضمیر ایا ہے۔ یہ دیکھیے ایا ہو، ایا ہما، ایا ہم، ایا ہا، ایا ہما، ایا ہننا، تو ایا ہر جگہ آ رہا ہے، تو اصل ضمیر یہ ایا ہے۔ یہ جو تبدیل ہو رہا ہے بات کا حصہ ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہننا، کا، کما، کم، کی، کما، کننا، پھر یا اور نا، یہ اس کے ساتھ مل کے آ رہا ہے، ایک ملا کے وابستہ کر کے یہ بولا جا رہا ہے تاکہ تثنیہ پہ، حاضر پہ، غائب پہ، متکلم پہ وہ دلالت کرے۔ تو اصل ضمیریں یہ ہیں دوستو، اس کو ذہن میں رکھیں۔ تو ہو یہ اصل ضمیر ہے، وا اس کے ساتھ مل کے آ رہا ہے، یا کبھی ما آ رہا ہے، میم آ رہا ہے، کبھی نون آ رہا ہے۔ پھر اصل ضمیر ہے ان، اس کے ساتھ تا مل کے آ رہا ہے۔ پھر اصل ضمیر ہے ایا، اس کے ساتھ ہو، ہما، کا، کما یہ مل کے آ رہا ہے۔ تو دوستو یہ تھا آج کا سبق، تو اس سبق کو ہم سب مل کر یاد رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو خاص طور پر برکت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔